حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ ایک سرخ رنگ کے مرغ نے آپ کے بدن میں 2-3 ٹھوکیں مار رہی ہے۔ جب آپ نے یہ خواب دیکھا تو خطبہ جمعہ میں آپ نے بیان فرمایا، اور اس خواب کی یہ تعبیر بیان کی گئی کہ کوئی شخص کوئی کافر عمر کو شہید کر دے گا۔ چنانچہ جمعہ کے روز یہ خواب بیان کیا گیا، اور بدھ کے دن صبح کی نماز میں آپ زخمی کیے گئے۔ آپ کی یہ عادت تھی کہ نماز شروع کرنے سے پہلے صفوں کو سیدھا کیا کرتے تھے۔ جب صفیں سیدھی ہو جاتی تب آپ اللہ اکبر کہہ کر کے نیت باندھتے تھے۔ بدھ کے دن جب آپ نے صفیں سیدھی کرنے کے بعد نیت باندھی تب فیروز نامی ایک آتش پرست مشرک غلام نے آپ کو 2 دھاری چھری سے زخمی کر دیا۔ اللہ اکبر۔ فاروق اعظم کے شکم پر زخم آیا اور آپ کو گرا کر وہ کافر فیروز بھاگا۔ راستہ میں جماعت کے اندر اور بھی صحابہ کے شدید زخم لگائے۔ آخر ایک انصاری نے اس پر اپنے کمبل کو ڈال کر اسے پکڑ لیا۔ جب اس ظالم نے جان لیا کہ اب میں پکڑا گیا ہوں اور میرا جو حشر ہوگا وہ بہت برا ہوگا، وہ کافر اپنے ہاتھ سے چھری مار کر مر گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبد الرحمن بن عوف کو اپنی جگہ نماز پڑھانے کے لیے حکم دیا اور خود وہیں بیٹھ کر نماز پڑھتے رہے اور زخمی ہو کر کے بھی وہیں حاضر رہے۔ جب لوگ نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت ابن عباس نے فرمایا، اے ابن عباس، اے ابن عباس، دیکھو تو مجھے کس نے قتل کیا ہے؟ ابن عباس نے عرض کیا کہ ایک آتش پرست مشرک غلام نے جس کا نام فیروز ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر فرمایا، الہی تیرا شکر ہے، میری موت کسی کلمہ گو شخص کے ہاتھوں سے نہیں ہوئی، بلکہ آپ کو شدید زخم آیا، حتیٰ کہ آپ کو جو شربت پلایا گیا وہ زخم کے راستے باہر نکل آیا۔ دیکھیں حضرت عمر فرما رہے ہیں، اللہ تیرا بہت بڑا شکر ہے کہ میری موت کسی کلمہ گو شخص کے ہاتھوں نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں آپ کی ذہن اور آپ کی فکر۔ تو پھر آپ کو اتنا شدید زخم لاحق ہوا کہ آپ کو جب شربت پلائی جاتی تھی تو وہ زخم کے راستے سے باہر نکل آیا۔ لوگ آپ کو پوچھنے کے لیے آتے اور ایک نوجوان آیا، حال پوچھ کر لوٹا تو حضرت عمر نے دیکھا کہ اس کا تہبند زمین سے لگتا ہے۔ فرمایا اس نوجوان کو کہ میرے پاس واپس لاؤ، اور وہ جب دوبارہ حاضر ہوا تو فرمایا، میاں اپنے تہبند کو اونچا کر لو، یہ عمل اللہ کے نزدیک اچھا ہے، اور تمہارا کپڑا بھی زمین پر خراب ہونے سے محفوظ رہے گا۔ جب آپ کی حالت زیادہ خراب ہو گئی تب آپ نے اپنے صاحبزادے عبداللہ سے فرمایا، بیٹا تم ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جاؤ اور ان سے میرا سلام کہہ کر کے عرض کرنا کہ عمر نے آپ سے اذن چاہا ہے، اجازت چاہیے کہ آپ اپنے حجرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں میں دفن ہونے کی اجازت فرمائے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ام المؤمنین بھی حضرت عمر کے غم میں رو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ نے حضرت عمر کا سلام و پیغام عرض کیا تو ام المؤمنین نے فرمایا، یہ جگہ خاص میں اپنے لیے رکھی تھی، مگر میں اپنی جان سے عمر کی جان کو زیادہ پسند کرتی ہوں اور اجازت دیتی ہوں کہ شوق سے اس مبارک جگہ میں دفن کیے جائے۔ جب حضرت عبداللہ یہاں سے اجازت لے کر کے واپس آئے اور حضرت عمر کو ان کا اجازت دے دینا سنایا تو حضرت عمر نے فرمایا، الحمدللہ اجازت مل گئی، مگر اے عبداللہ تم ایک کام کرنا کہ جس وقت میں مر جاؤں اور میرے جنازہ کو تیار کر کے پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے لے کر جانا اور وہاں رکھنا، اور یہ کہنا کہ اس وقت عمر کا جنازہ حاضر ہے اور آپ سے اجازت چاہتا ہے، اگر اس وقت بھی اجازت فرمائیں تو اندر دفن کر دینا، مجھے اندیشہ ہے کہ شاید
کچھ میرے لحاظ سے اجازت دی ہو، اس لیے بعد وفات پھر اجازت لے لینا۔ اور پھر فرمایا بیٹا میرا سر تکیا سے ہٹا کر زمین پر ڈال دے تاکہ میں اپنا سر خدا کے سامنے زمین پر ڈال کر رگڑوں، تاکہ جو میرا رب ہے مجھے مر پر رحم فرمائے۔ بیٹا میں اپنا سر زمین پر ڈال کر رگڑنا چاہتا ہوں تاکہ میرا رب مجھ پر رحم فرمائے۔ اے بیٹا مر جاؤں تو میری آنکھیں بند کر دینا اور میرے کفن میں مت رونا، کیونکہ میرے اگر کفن پر رو گے، دیکھیں میری عمر کیا فرماتے ہیں کہ بیٹا میرے کفن میں مت رونا، اشرف نہ کرنا، کیونکہ میں اگر خدا کے نزدیک کچھ اچھا ٹھہروں گا تو مجھے دنیا کے کفن سے بہت بہتر تر کفن مل جائے گا، اور اگر میں برا کر گیا تو یہ بھی میرے پاس نہ رہے گا۔ بیٹا اگر سارے جہان کی دولت اور سامان اس وقت میرے پاس ہو تو میں اسے قیامت کے دن گھبراہٹ سے نجات پانے کے لیے خیرات کر دیتا۔ یہ نزاع کے عالم میں آپ یہ باتیں کر رہے ہیں۔ یہ سن کر حضرت ابن عباس نے فرمایا قسم اللہ تعالیٰ کی، میں تو آپ کے متعلق یہ یقین رکھتا ہوں کہ آپ برائے نام ہی قیامت کی ہولناک چیزیں دیکھیں گے، کیونکہ آپ امیر المؤمنین ہیں اور امین المؤمنین ہیں، سید المؤمنین ہیں، آپ کتاب اللہ سے اور نہایت انصاف سے فیصلہ کرنے والے ہیں۔ حضرت عمر کو حضرت ابن عباس کی یہ تقریر بہت پسند آئی اور سخت تکلیف کے باوجود جوش و شوق میں اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمایا یہ ابن عباس کیا تو ان باتوں کی شہادت قیامت کے دن اللہ کے سامنے دے گا؟ تو حضرت ابن عباس نے فرمایا ہاں دوں گا۔ یہ سن کر حضرت عمر کو اطمینان ہوا اور اس کے بعد بہت ساری نصیحتیں اور وصیتیں فرمائیں، انتقال فرمائیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر آپ کے جنازہ کو تیار کر کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے شریف کے سامنے لا کر رکھا گیا اور بآواز بلند عرض کیا کہ اے ام المؤمنین یہ جنازہ عمر کا حاضر ہے اور اب پھر آپ سے اجازت مانگتا ہے، اگر حکم ہو تو حجرے شریف میں دفن کیا جائے۔ حضرت ام المؤمنین روتی تھی اور فرماتی تھی میں خوشی سے آج پھر حضرت عمر کو اجازت دیتی ہوں۔ چنانچہ آپ کو حجرے شریف میں حضور کے قدموں میں دفن کیا گیا۔ جس دن حضرت عمر کا انتقال ہوا اس دن سورج کو گرہن لگا اور سارے مدینے میں اندھیرا ہوا، اس طرف لوگوں کا رونا اور ادھر سورج کا سیاہ ہونا ایک معرہ کے قیامت کا نظر آتا تھا۔ مدینے کے بچے اپنے ماؤں سے پوچھتے تھے اے ماں کیا آج قیامت ہے؟ مائیں کہتی تھی کہ نہیں، آج امیر المؤمنین عمر کا انتقال ہوا ہے۔ بعد وفات حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو خواب میں دیکھا اور آپ سے پوچھا کہ ام المؤمنین کیا معاملہ ہے، اے امیر المؤمنین کیا معاملہ ہوا ہے؟ فرمایا کہ وجدت ربی رحیمہ، میں نے اپنے رب کو بڑا مہربان پایا۔ حضرات حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قطعی جنتی ہو جانے کے باوجود خوف خدا اور خوف الہی دیکھیے کہ کس طرح اللہ کے حضور حاضر ہونے سے خشیت کا اظہار فرماتے، اور نزاع کا عالم یہ ہے مگر خلاف شرع بعد نہیں دیکھ سکتے تھے، اور نوجوان کو تہبند اونچا باندھنے کی نصیحت فرماتے تھے۔ معلوم ہوا کہ مسلمان کو بہرحال شریعت کا پابند اور شریعت کے خلاف ہر بات سے بیزار رہنا چاہیے، اور اللہ کے حضور حاضر ہونے سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ صدیق اکبر کی طرح فاروق اعظم بھی بڑے ہی خوش قسمت تھے کہ انہیں بھی حضور کے ساتھ ہی دفن ہونے کی جگہ ملی۔ میرے عزیزو، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر اور کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سپورٹ کریں اور لائک کریں۔ آپ کا ایک لائک ہمارا حوصلہ بڑھائے گا۔ السلام علیکم۔